السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک مرتبہ ایپیسوڈ نمبر 21 میں ہم آپ کے روبرو ہیں، اور یہ ایپیسوڈ سوال جواب ایپیسوڈ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا آج کے اس سنڈے کمنٹ باکس نمبر 21 میں ہم آپ کے سامنے وہی سوالات اور اس کے جوابات کے تسلی بخش اور اطمینان بخش اور تفصیلی جواب آپ کے روبرو پیش کریں گے، جو ہم سے ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، ہمارے تعلق والے، ہمیں چاہنے والے، ہم سے محبت کرنے والے ہم سے پوچھتے ہیں۔ چنانچہ ارباز مکھن پور ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، ہفتے کے دن مچھلی کھانے یا مچھلی کا شکار کرنے یا مچھلی کو نہر پر جا کر پکڑنے میں کوئی ممانعت ہے یا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ مچھلی کی ہفتہ یعنی سیٹرڈے میں سنیچر کو، شنیوار کو مچھلی کھانے یا مچھلی پکڑنے سے متعلق تاریخ میں یہ ملتا ہے اور تفاسیر میں ملتا ہے کہ بنو اسرائیل یہ ایک قوم ہے۔ اسرائیل دراصل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ ان سے جو نبیوں کا سلسلہ اور ان سے جو ان کی جو اولاد ہے، وہ اولاد بنو اسرائیل کہلاتی ہے۔ چنانچہ بنو اسرائیل کی ایک بستی تھی جو ایلہ نامی جگہ بحر قلزم کے قریب وہ آباد تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے سنیچر، سیٹرڈے، ہفتے کے دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا تھا، اور یہ اس قوم کی آزمائش اور امتحان تھی۔ لیکن جب وہ اس آزمائش اور امتحان میں ناکام ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ آزمائش اور امتحان اور یہ حکم اسی امت یعنی بنو اسرائیل کے ساتھ خاص تھی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یعنی ہم لوگوں کے لیے، ہم چونکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اس لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اسلام کے روشن اور واضح اور بہت ہی آسان احکام آنے کے بعد پچھلی امت کے ان احکام کو نیکی سمجھ کر اختیار کرنا جن کا ہماری شریعت نے التزام نہیں کہا یا اس کو کرنے کو لازم اور ضروری قرار نہیں دیا ہے، اس سے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے۔ لہذا ہفتے والے دن نہ صرف یہ کہ بلا کسی شک و تردد کے مچھلی کھانا جائز ہے، بلکہ اگر کوئی مسلمان اس دن مچھلی کے کھانے میں کراہت اور ناپسندیدگی سمجھتا ہے یا اس دن مچھلی نہ کھانا زیادہ بہتر سمجھتا ہے، تو اس کا یہ طرز عمل اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں۔ اے ایمان والو، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو یہودیت سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے یہ سوچ کر کہ یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا بالکل یہ حرام تھا، منع تھا، اور اسلام میں اسے کھانا فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ صرف مباح اور جائز ہے، اس لیے اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو اسلام کے کسی حکم کی مخالفت بھی نہیں ہوگی اور شریعت موسویہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ گویا اپنے گمان کے مطابق جب انہوں نے دو خیر والی چیزوں کو جمع کرنے کا تصور باندھا اور سوچ لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرما دیا کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب
تمام احکام اور تمام لوازمات سمیت اسلام قبول کرنا ہے۔ یہ طرز مسلمانوں کے شائن شان نہیں ہے، اس لیے نیک لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے رک جائیں۔ چنانچہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا خیال بھی ذہن سے نکال دیا۔ قرآن پاک نے اسے شیطان کی پیروی کے مترادف اور برابر قرار دیا ہے۔ اس لیے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اسلام کے روشن اور واضح اور کلیئر، سہل اور آسان احکام آنے کے بعد پچھلی شریعتوں کے منسوخ شدہ، ریجیکٹ کیے ہوئے احکام کو ثواب کا کام سمجھتے ہوئے یا تقوی کا کام سمجھتے ہوئے اختیار کرے۔ لہذا پتہ چلا کہ امت محمدیہ کے ایک ایک فرد، یعنی جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ سنیچر کے دن مچھلی نہ کھائے اور مچھلی کا شکار نہ کرے، اور اپنے اس عمل کو عبادت سمجھے یا تقوی کا کام سمجھے تو یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اس کو مچھلی کھانا چاہیے سنیچر میں۔ اگر شکار کرنے جا رہا اور اتفاق سے سنیچر کا دن پڑ رہا ہے تو شکار بھی کرنا چاہیے، کیونکہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا اور اس کا نہ کھانا یہ شریعت موسویہ اور بنو اسرائیل کے لیے منع تھی، امت محمدیہ کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ فرین بہن ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب ایڑ کے معنی سمجھ میں نہیں آئے کہ آپ نے جو اسٹیٹس پہ، میں اسٹیٹس پہ دینی باتیں لگاتا ہوں اور اسٹیٹس جو ہے واقعی آپ کا اسٹیٹس ہوتا ہے، آپ اپنے اسٹیٹس لگا کر اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں کس مزاج کا ہوں، میں کس معیار کا ہوں۔ اس لیے جو ہے واٹس ایپ پر اسٹیٹس، فیس بک پر اسٹوری، انسٹاگرام پر ریل وغیرہ وہ ہونا چاہیے جس سے دوسروں کو کچھ سیکھنے کو ملے، نہ کہ گناہ کرنے کا ان کو شوق ہو یا گناہ انجانے میں بلا قصد و ارادے ان سے گناہ ہو جائے۔ ایسے اسٹیٹس لگانے سے بالکل بچنا چاہیے۔ تو میں نے اپنے اسٹیٹس پہ لگایا تھا، اے مدینے کے راہی ذرا تیزی دکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے واپس آتے اور مدینہ منورہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی سواری تیز فرما دیتے، اور اگر کسی جانور کی پشت پر سوار ہوتے تو مدینہ منورہ کی محبت میں اسے ایڑ لگا دیتے۔ یہ پوچھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب ایڑ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ گھڑ سوار جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور گھوڑے کو اسے تیز دوڑانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے گھوڑے کو تیز دوڑانے کے لیے اپنے پیر سے اس کے پہلو میں مار کر اس کو گھوڑے کو اشارہ دیتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم رفتار تیز پکڑ لو، تو اس طرح کے عمل کو ایڑ لگانا کہتے ہیں۔ زینت شیخ ہیں، یہ ان کا ایک خواب ہے اور یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ اچھا، میرا خواب یہ ہے، پرسوں دیکھا تھا کہ شاید شادی کا گھر ہے اور میں اپنی چچا زاد بہن کے بچے کو اپنی گود میں کھلا رہی تھی یا اتنا ہی، اور پھر میں نے کچھ کھایا تو مجھے لگ رہا تھا میرے دانت ٹوٹ کر آ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے، ایک بار ہوا، پھر بعد میں مجھے وامٹ ہوئی تو میرے سارے دانت گر گئے اور پانی بھی باہر آ گیا، واش بیسن بھر گیا، اور بعد میں نالی بھی میں نے بڑے بھائی کو اور باجی کو دکھایا، پھر میں محسوس کر رہی ہوں اور شیشہ دیکھ کر تو صرف آگے کے دانت تھے، پھر آنکھ کھل گئی۔ 4:47 یہ ٹائم ہو رہا تھا اور مفتی صاحب میں روتی ہوئی اٹھی تھی۔ خواب اچھا ہے ماشاءاللہ۔ کسی کے بچے کو کھلانا، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے بچوں کی صحیح تربیت کرائے گا اور آپ اپنے پاس پڑھنے والے بچیوں اور بچوں کی اسلامک تربیت کریں گی۔ دوسرا،
خواب کا پہلو تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ کھایا اور کچھ کھانے کی وجہ سے آپ کے دانت گر گئے اور منہ سے پانی وغیرہ بھی آیا۔ تو ایسی صورت یہ ہے کہ آپ کے جو بھی حالات چل رہے ہیں، جو بھی پریشانیاں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب پریشانیوں کو ایک دم سے ختم کر دے گا۔ دانتوں کا گرنا، منہ سے پانی آنا، واش بیشن کا بھر جانا، یہ سب ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی انتظام ہوگا، اور جو بھی حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات سے نکالے گا۔ بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھا جائے اور اللہ سے مانگنے کی پابندی کی جائے۔ یہ طاہرہ شیخ بہنیں ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا یہ ویڈیو صحیح ہے؟ انہوں نے ایک ویڈیو کا لنک بھیجا ہے، پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا سوال کا جواب دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو ہمارے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹنے کی پیچھے وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں منع فرما دیا تو ہمیں بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی حکمت کے جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مکمل عمل کرنا چاہیے، بجائے اس کی کہ مختلف سوال اٹھائے جائے۔ پھر بھی اصل حکمت کی طرف آئیں تو اہل علم کے مطابق مختلف حکمتیں بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو کیونکہ یہ شیاطین میں سے ہیں۔ باڑا یعنی اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، کیمل پینس، ٹھیک ہے؟ تو اس جگہ پہ نماز پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے، علماء کے مطابق اس کی سوچ میں ایک شیطانی عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اونٹ کا نام لے کر فرمایا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو، وہ شیطان میں سے ہے۔ دیکھیے، علماء کے مطابق اونٹ کی فطرت شیطانی ہے، اس لیے جو کوئی اس کا گوشت کھائے گا اس کے نتیجے میں کچھ شیطانی توانائی پیدا ہوگی۔ اونٹ کے گوشت کھانے سے انسانی طبیعت میں بگاڑ اور گرمی پیدا ہوگی۔ دیکھیے، کیمل میٹ ہیز اے اسٹرانگ امپیکٹ آن دا نروس اینڈ پرووکس دیم، ٹھیک ہے؟ یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے جسم میں ڈیولیش انرجی اور کچھ نگیٹو اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور انہی نگیٹو اثرات کو اور اس شیطانی توانائی کو دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کرنے کا حکم دیا، یعنی اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد میں احتیاطاً وضو کر لینا چاہیے تاکہ اس توانائی کو دور کیا جا سکے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ کی پیٹھ پر شیطان ہوتا ہے، اس لیے جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو، انسانوں کو اور بعض جانوروں کو شیطان قرار دیا ہے، جیسا کہ ہر ضدی اور سرکش مخلوق شیطان ہے۔ دیکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کا علم ہونا ہمیں بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان لوگوں تک یہ معلومات پہنچا سکیں جنہیں ان باتوں کا علم نہیں ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں تک یہ علم پہنچائے جی، یہ انابیہ سسٹر ہیں کوئی، بہرحال انہوں نے جو کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کر لینا چاہیے۔ شروع ویڈیو میں یہ کہہ رہی ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، آخری ویڈیو میں کہہ رہی ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھا کر احتیاطاً وضو کر لینا چاہیے۔ ان کی ویڈیو میں دونوں ہی باتیں اپوزٹ ہے، ایک میں کہہ رہی ہیں وضو کرنا چاہیے، پھر لاسٹ میں کہہ رہی ہیں احتیاطاً وضو کرنا چاہیے۔ بہرحال اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہی تمام جمہور صحابہ اور جمہور فقہا اور تمام ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ اور جس حدیث میں اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کا ذکر ملتا ہے اس سے مراد لغوی وضو ہے، ڈکشنری وضو لغوی ہے، یعنی منہ ہاتھ دھونا ہے، کیونکہ اونٹ کے گوشت میں چکناہٹ اور ایک قسم کی اسمیل اور بو ہوتی ہے، جبکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل پکی ہوئی چیز، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہ فرمانے کا تھا، اور پکی ہوئی چیز میں اونٹ کا گوشت بھی داخل ہے، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے والی روایت سے یا لغوی معنی ہاتھ اور منہ دھو لینا مراد ہے،
یا یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سے منسوخ ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ بتلایا گیا ہے۔ مزید اس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کے عمل کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہمارے سامنے آئے تو ہمیں بلا کسی چوں چرا کے اس کو مان لینا چاہیے۔ حالانکہ حدیث میں انہوں نے اونٹوں کے باڑے کا ذکر کیا، پوری حدیث بھی ذکر نہیں کی گئی۔ پوری حدیث یہ ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو وضو کرو اور اگر چاہو تو نہ کرو۔ اس شخص نے پوچھا کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔ اس شخص نے پوچھا کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے پوچھا کیا میں اونٹ کے بٹھانے کی جگہ یعنی اونٹوں کے باڑے کی جگہ میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ لہذا یہ پوری حدیث ہے۔ تو یہ حدیث صحیح، حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم میں بیان کی گئی ہے اور صحیح درجے کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے میں جو بتایا گیا، لہذا حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مذکورہ حدیث سے انہوں نے استدلال کیا، جبکہ حضرات خلفائے راشدین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین اور حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر بہت سارے صحابہ اکرام، جمہور تابعین اور ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان حضرات کی دلیل وہ تمام احادیث ہیں جن میں آیا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس آگ پر پکی ہوئی چیز میں اونٹ کا گوشت بھی شامل ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمر میں اسی پر عمل تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 311 میں فرمایا ہے، امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جن احادیث میں آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کا حکم آیا ہے وہ استحباب پر محمول ہے، نہ کہ وجوب پر۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے، مستحب ہے۔ وضو کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، وضو بدستور باقی رہے گا، واجب نہیں ہے۔ اور لہذا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب تو ہو سکتا ہے لیکن واجب نہیں ہو سکتا۔ جی یہ ببو حکیم جی ہیں، یہ کہنا ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مفتی صاحب کریڈٹ کارڈ لینا کیسا ہے؟ ہم پر ہے 20 سے 25 دن تک کا ٹائم ملتا ہے، اسی کے ارننگ کو ٹائم سے پہلے رقم ادا کر دو تو کوئی چارج نہیں دینا پڑتا۔ آپ بتائیے۔ دیکھیے کریڈٹ کارڈ دراصل اس جو بینک سے ایک کارڈ نکالا جاتا ہے اور اس کو دیا جاتا ہے اور وہ کارڈ لے کر آپ کسی بھی شاپنگ مال میں کسی بھی دکان پر جائیں اور اس کریڈٹ کارڈ سے آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اس سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں۔ دراصل کسی بھی معاملے کے حلال اور حرام ہونے کا مدار در حقیقت وہ معاہدہ ہوتا ہے، وہ صلح ہوتی ہے جو فریقین، جو دو فریقوں کے درمیان طے پاتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ لینے والا، کریڈٹ کارڈ جاری کرنے والے اداروں کے ساتھ، بینک کریڈٹ کارڈ جو بھی ادارہ جاری کرتا ہے، بینک وغیرہ، تو کریڈٹ کارڈ لینے والا کریڈٹ کارڈ جس وبھاگ سے جاری ہوا ہے وہ اس کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ اگر مقررہ مدت میں اتنے ٹائم میں لی جانے والی رقم واپس نہ کر سکا تو ایک فکس فیصد کے ساتھ جرمانے کے نام پر سود ادا کروں گا، انٹرسٹ ادا کروں گا۔ جس طرح سود کا لینا حرام ہے اسی طرح اس کا معاہدہ کرنا بھی
شرعن ناجائز اور حرام ہے۔ اس بنیاد پر بالفرض اگر کریڈٹ کارڈ لینے والا لی گئی رقم مقررہ مدت میں واپس بھی کر دے تو بھی چونکہ معاہدے کے سودی ہونے کی وجہ سے اصولی طور پر کریڈٹ کارڈ کا استعمال ناجائز ہے، اور اگر مقرر مدت کے بعد سود کے ساتھ رقم اگر کریڈٹ کارڈ لینے والا اور یوز کرنے والا کریڈٹ کارڈ ہولڈر اب مقررہ وقت پر پے نہیں کر پایا، رقم کو دے نہیں پایا، تو اب مقررہ تاریخ کے بعد سود کے ساتھ اگر رقم واپس کرتا ہے تو اس کے ناجائز ہونے میں کسی قسم کا شبہ اور ڈاؤٹ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے ادائیگی کی صورت میں کوئی بھی ہو، چاہے وہ متعین وقت پر ادائیگی کی جائے یا اس ٹائمنگ کے علاوہ پے کیا جائے، ادائیگی کی جائے، بہرحال چونکہ ایک سودی معاہدے کی شکل میں سودی معاہدے کے پوائنٹ ہونے کی وجہ سے کریڈٹ کارڈ بنوانا ہی ناجائز ہے۔ یہ زہرہ خاتون ہیں، ان کا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں، میں سبق یاد کرتی ہوں تو یاد تو ہو جاتا ہے پر میں اسے بھول جاتی ہوں، میں کیا کروں؟ مفتی صاحب کچھ بتا دیجئے پلیز پلیز۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وکیع سے اپنی قوت حافظہ کے کمزور ہونے کی شکایت کری، تو انہوں نے بہت ساری نصیحت کی، اس میں سے ایک یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی چیز یاد ہونے کے بعد اسے بھول جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ جس دل میں گناہ ہو، وہ یعنی گناہوں کا اندھیرا اور ظلمت ہو، تو علم ایک نور ہے، تو نور وہاں نہیں ہوتا ہے جہاں ظلمت ہو، روشنی وہاں نہیں ہوتی جہاں اندھیرا ہو، یا تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا یا پھر روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اس لیے گناہوں سے کو چھوڑ دیں، خلاف شرع جو بھی کام ہو رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک پیج کتاب کا مثلاً ہم نے پڑھا، وہ پورا کا پورا جو ہے ہمیں یاد ہو جائے، ایسا کچھ نہیں۔ جب بھی ہم کسی کتاب کی اسٹڈی کرتے ہیں، کوئی بھی ایک کتاب ہے اس کی ہم نے اسٹڈی کری، اسٹڈی ایک پیج کیا یا 2 پیج کیے، جو بھی ہم نے پڑھا، اب وہ پورا کا پورا مکمل ہمیں یاد نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا، بڑھ جاتا، تقسیم ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم کھانا کھاتے ہیں، بہت سارا کھانا کھاتے ہیں، کھانے میں جو ہے فضلہ ہو کر نجاست کو مل کے اس سے خون بھی نکل جاتا ہے، اس سے پیشاب بھی نکل جاتا ہے، جو سب ڈیوائیڈ ہو جاتا، تقسیم ہو جاتا۔ اسی طریقے سے جو ہم مطالعہ کرتے ہیں، کتاب میں جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم یاد کرتے ہیں، وہ بھی ہمارا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، کچھ ہمارے مطلب کہ عمل میں آ جاتا ہے، کچھ ہماری میموری میں رہ جاتا ہے، کچھ ہماری زبان پر اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کے کچھ نہ کچھ الفاظ لیے اور ہم اس کو عام گفتگو میں یوز کرنے لگے، کچھ ہمارے اخلاق بن جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے کبھی بھی پریشان بھی نہ ہوا کریں کہ سارا کا سارا مجھے جو میں نے پڑھا ہے وہ یاد ہو جائے، بس آپ کو اس کا خلاصہ اور اس کا تھوڑا بہت بھی یاد رہ جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو آپ کے مطالعے نے فائدہ پہنچایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ فجر کے بعد سونے کا معمول رکھتی ہوں تو فجر کے فوراً بعد سونے کے معمول کو ختم کیجئے گا، اور اس وقت جو ہے سونے سے قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹوائلٹ میں بغیر سر ڈھانپے ہوئے جانے سے بھی قوت حافظہ پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ربی زدنی علما پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کا یاد کیا ہوا، پڑھا ہوا آپ کو یاد رہے گا، آپ بھولیں گی نہیں۔ یہ عبدالسلام ہیں، ان کا ایک سوال ہے، اور سوال ان کا اس ویڈیو کے لنک میں ہے، ویڈیو پہلے سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا سوال دیکھیں گے۔ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کو گالی بکی جا رہی ہے، مسلمانوں کو دباتے دباتے، اکساتے اکساتے اب ہندو سماج کا سڑا ہوا چہرہ اتنا گند ہو چکا ہے اور اتنا اتاولا ہو چکا ہے کہ مسلمان کچھ تو کریں۔
मुसलमानों को मारा गया, एक तरफा दंगा करके एक तरफा मारा गया, हमें मारकर हमें ही जेल में डाल दिया गया, हमारे मरने का इल्जाम हम पर ही लगा दिया गया। दिल्ली पुलिस का ये सारा कारनामा सारी दुनिया जानती है, कोर्ट से कई बार फटकार भी लग चुकी है, लेकिन मोदी सरकार ने यही खेल खेला है कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ ही बोलो, सब इग्नोर किया जाएगा। उधर मुसलमानों ने अगर इतना सा भी कुछ कर दिया, बोल दिया, तो जितने भी छेद है सब में आग लग जाएगी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये दिल्ली का मामला है। एक वीडियो इंस्टाग्राम पर खुद हिंदू लड़कों ने शेयर किया है, जिसमें दर्जनों लड़के मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं और सीधा सीधा अल्लाह का अपमान कर रहे हैं और अल्लाह ताला को गाली बक रहे हैं। मुसलमानों के खून बिल्कुल ठंडे और सफेद हो चुके हैं। विरोध तो छोड़ दीजिए, किसी ने सोशल मीडिया पर आवाज तक उठाना जरूरी नहीं समझा है। मुसलमानों की बेगैरती की ही वजह से आज ऐसी हालत हो गई है कि अब सीधा अल्लाह को ही गाली दी जा रही है और मुसलमान बैठकर बस अल्लाह अकबर, चलो जी नमाज पढ़ लो। समझ रहे हैं आप? न कोई FIR कर रहा है, न कोई आवाज उठा रहा है। मेरी नाराजगी, मेरा दिल क्यों इतना दुख रहा है, आप इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे। अगर आप हिंदू भी हैं, अगर माँ के पेट से हिंदू हैं, तो आप ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देखिए 2014 के बाद वाली हिंदुओं को। भाई अल्लाह कौन है? भाई नाम ही पहली बार सुन लो, कौन अल्लाह है? हमारा अब्दुल अलग है। भाई अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है भाई? अल्लाह भाई अल्लाह भाई अल्लाह कौन है? जी अस्तगफिरुल्लाह। ये जो है हर तरह से पागल टाइप के गली गली में कुत्ते फिरते हैं, वो अगर इस तरह से कहें तो इसमें जज्बाती होने की ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता कानूनी दायरे में रहते हुए, कानूनी सर्कल में रहते हुए जो चाहे वो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इमोशनल होकर, जज्बाती होकर कोई कदम ऐसा ना उठाएं जिसकी वजह से जो है आप मुल्क की मुल्क के गद्दार या कानून के देशद्रोही या कानून के ख़िलाफ़ जाने वाले कौम में आपका शुमार हो जाए। अलबत्ता ये है कि इससे कुछ नहीं होगा। लोग कहने वाले कहते रहते हैं, अल्लाह की शान में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आएगी। सारी दुनिया मिलकर अल्लाह की बागी हो जाए, नाफरमान हो जाए, तो अल्लाह की जो किबरियाई है, बड़ाई है, उसमें ज़र्रा बराबर कमी नहीं आएगी। और सारी की सारी इंसानियत मिलकर अल्लाह के लिए सजदा रेज हो जाए तो अल्लाह की किबरियाई में ज़र्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। तो अल्लाह है, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। लिहाजा ये जो सर फिरे टाइप के चंद टकों में बिक जाने वाले और ये लोग जो है वीडियो में इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि मुसलमान जो है जज्बाती होकर कोई ऐसा कदम उठाए जिसकी वजह से वो खुद जो है घेरे में आ जाए, इसलिए इन तरह की वो नहीं करना चाहिए। और लेकिन इस्लाम की खूबी है, इस्लाम की खूबी ये है कि इस्लाम ने माबूदाने बातिला को, यानी वो लोग जो एक मालिक को छोड़कर अपने ही हाथों से तराशे और बनाए हुए कहीं पेड़, कहीं अल्लाह की मखलूक सूरज, कहीं चाँद, कहीं आग को, कहीं अग्नि देवता, कहीं सूरज देवता, कहीं चंद्रमा देवता, कहीं सांप देवता, जो अल्लाह की मखलूक है उसी को देवता और अपना माबूद बनाए हुए है। तो ये कहा गया कि गैरों के माबूदों को भी बुरा भला ना कहा जाए, गाली ना दी जाए। क्यों? अगर हम उनको गाली देंगे तो बदले में वो हमारे अल्लाह, पूरी दुनिया के, सारी कायनात के बनाने वाले एक मालिक अल्लाह की को गाली देंगे। तो अपने माबूद को और हकीकी माबूद को, दुनिया की तमाम इंसानियत को पैदा करने वाले एक मालिक को गाली दिलाने का ज़रिया और सबब बनेंगे। लिहाजा इसलिए माबूदाने बातिला को बुरा भला कहने, उनको गाली देने के लिए एक कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को रोका गया। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मुसलमान किसी भी माबूदाने बातिला की किसी तरह की तौहीन या तहकीर या उसको गाली देना या बेहुदा गपशप कहना कि कोई भी एक नज़ीर आपको नहीं मिल सकती है। हाँ, अलबत्ता यह है कि कुछ शरपसंद और सर फिरे टाइप के लोग इस तरह की हरकत, कुरान की बेअदबी, काबा शरीफ की बेअदबी,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات اور اسی طریقے سے پیارے آقا کے صحابہ، ان کے بارے میں آئے دن یہ گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود اپنے دیکھ لے گا، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ اس کو سمجھ لے گا۔ لہذا ان کا جو درد ہے عبدالسلام صاحب کا وہ سمجھیے گا، پھر اس میں ہی میرا جواب بھی مل جائے گا۔ السلام علیکم حضرت، خیر میں تو اتنا کچھ جانتا نہیں ہوں اسلام کے بارے میں، مگر یہ سب جو چل جو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب سے پہ، یہ چیز سب کہاں تک حقیقت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا ایک دعا ہی کر سکتے ہیں یا بد دعا بھی کر سکتے ہیں؟ اب رہا ایسے لوگوں کے لیے دعا کی جائے یا بد دعا کی جائے، اصل میں ایسے لوگوں کے لیے دعا ہی کی جائے، ہدایت کی دعا کی جائے، کیونکہ یہ نہیں معلوم یہ کہ جس کے شے پر یہ کر رہے ہیں، جس کے اکسانے پر یہ کر رہے ہیں، انہوں نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے، ان کو صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں معلوم، ان کو صحیح اور غلط کا امتیاز اور فرق نہیں معلوم، اس لیے یہ جو ہے ایسی اول پھول گپ شپ جو ہے روڈوں پر آ کر بک رہے ہیں اور ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو نے ان کے لیے ہدایت لکھی ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما، اور ورنہ تو اے اللہ ان کی پکڑ فرما۔ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو پیارے آقا کے جسم مبارک سے علیحدہ کرنے کی نیت سے نعوذ باللہ یہ جو ہے عمر چلے ہیں، لیکن ادھر اللہ کے رسول مانگ رہے، اے اللہ اسلام کو عزت اور شوکت اور طاقت اور قوت عطا فرما، چاہے ابو جہل سے یا عمر سے کے ذریعے سے۔ اللہ نے پیارے آقا کی دعا کو عمر کے حق میں قبول کیا، یہی وجہ ہے کہ عمر کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ تمام صحابہ مرید رسول تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی شان یہ ہے کہ یہ مراد رسول تھے۔ اللہ سے اللہ کے رسول نے، پیارے آقا پیارے حبیب نے ان کو مانگا تھا، لہذا آئے تھے سر قلم کرنے، لیکن سر دے بیٹھے اور اللہ کے رسول کے غلام بن گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے دنیا کے سارے انسانوں کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں، کیونکہ اللہ ہی مالک ہے، کیسے کٹ پتلی کی طرح جو ہے ڈور گھماتا ہے، اور جو ہے جو تاریخ اور اتہاس اس بات کا گواہ ہے کہ جو لوگ اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑے ہوئے، اسلام کو ختم کرنے کا عزم لے کر وہ جو ہے اپنی تدبیریں اور سازشوں کو انہوں نے چلایا، اللہ نے انہی کے گھروں میں اور انہی سے یا ان کی اولادوں ہی سے اسلام کی حفاظت کا کام لیا ہے اور ان کو اسلام کا محافظ بنایا ہے۔ اس لیے جو ہے ایسے لوگوں کے لیے یہی دعا کرنا چاہیے، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر ان کے ہدایت ان کے مقدر میں ہو تو ان کو ہدایت عطا فرما، اور ہدایت اگر مقدر میں نہیں ہے تو اے اللہ ان کی پکڑ فرما۔ یہ زویا ہیں اور ان کا خواب ہے دلی سے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے خواب دیکھا ہے آج 9 بجے، میں نے دیکھا ہے کہ میری امی جو کہ انتقال ہو گئی ہیں ان کا اور ان کو، اور وہ خواب میں نظر آئی ہیں، اور گھر کے سب ہی لوگ ہیں، گھر میں چوری ہو گئی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، پر چوری کی وجہ سے سب رو رہے ہیں بہت، اور امی کہہ رہی ہیں یہ شادی کا گھر ہے، ہمارے لڑکی کا سامان تھا، سب چوری ہو گیا ہے، کیا مطلب ہے اس خواب کا؟ اور میں اس ٹائم اسلامک پڑھائی کر رہی ہوتی ہوں، باہر جاتے ہوئے ترنت چوری ہو جاتی ہے۔ یہ خواب جو ہے آپ کو مالی نقصان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس، آپ اگر شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، اگر شادی شدہ ہے تو آپ کے جو زیورات ہیں ان زیورات کی آپ زکوٰۃ نکالتی ہیں یا نہیں؟ یقیناً آپ زکوٰۃ نہیں نکالتی، کیونکہ خواب میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔
تو اپنے زیورات کی اگر وہ نصاب کے بقدر ہیں تو زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کیجئے گا، ورنہ تو مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر شادی شدہ نہیں ہے اور آپ نے زیورات رکھے ہوئے ہیں یا آپ کی شادی کے لیے پیسے جڑے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، سال گزرنے پر ان کی زکوٰۃ دیجیے گا۔ اور اگر آپ زکوٰۃ دیتی ہیں تو ایسی صورت میں پھر اب آپ صدقہ دیجیے گا، کیونکہ خواب اچھا نہیں ہے، اس خواب میں مالی نقصان کی طرف اشارہ ہے، مالی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اس خواب کے شر سے اور مالی نقصان سے حفاظت کے لیے صدقہ دیجیے، کیونکہ صدقہ شرور و فتن سے اور مالی نقصان سے حفاظت فرماتا ہے، لہذا صدقہ بہت جلد دیجیے گا۔ جی یہ ایک بھائی ہیں، نام تو نہیں ہے لیکن ان کا ایک سوال ہے، آڈیو میں ہے، سوال کیا ہے اس کو سنتے پھر اس کے بعد جواب دیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، ہم امید کرتے ہیں۔ حضرت ایک چھوٹا سا میں پوچھنا تھا آپ سے، میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، بغل کمپنی والا نے ایک گرمی کے موسم میں نا کمپنی کی طرف سے چارج کا انتظام کیا ہے، اور تو فی الحال کتنا ہی پی رہا ہوں میں، پی میں دوست زبردستی اتنا گرمی تک حالت خراب ہو رہا تھا، لے کر کے چارج پیا، بہت محسوس ہوا، اچھا اندر لگا، لیکن دل میں کھٹک رہا تھا یہ کیا کرنا چاہیے، کیا کر دیا ہوں میں، پھر کا پی لیا ہوں، کیا اس کا کوئی علاج ہو تو بتا دو۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جس کمپنی میں یہ جاب کر رہے ہیں اس کمپنی میں گرمی میں کمپنی ورکر کے لیے کمپنی والوں نے چارج کا اسٹنگ کی طرح ایک بوتل ہوتی ہے غالباً، اس کے پینے کا اہتمام کر رکھا ہے، نظام کر رکھا ہے کہ کمپنی ورکر جتنا چاہیں وہ بوتلیں پی سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اسٹنگ یا چارج جو نام سے جو بوتل آتی ہے جس میں کیفین کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے پیتے ہی راحت اور سکون ملتا ہے، اس کو پی لیا، اس کی وجہ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہے اس کا پینا کیسا ہے۔ اسٹنگ بوتل یا چارج یا کوئی اور ایسی ڈرنک جس میں کیفین کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے فوری سکون حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے پینے سے نشہ نہیں آتا ہے تو اس میں کوئی حرام چیز بھی شامل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا پینا جائز ہے۔ البتہ اس طرح کی انرجی ڈرنکس بسا اوقات صحت کے لیے، سوست کے لیے مضر اور ہانیکارک اور نقصان دہ ہو سکتی ہے، لہذا اس سلسلے میں بہتر یہ کہ ڈاکٹر سے وہ رائے لے لی جائے اور اس کی رائے کا خیال کرتے ہوئے جو ہے بوتل اسٹنگ یا چارج بوتل پی جائے۔ اگر وہ منع کریں تو صحت کی حفاظت یہ اولین ترین اسلامی فریضہ اور ذمہ داری ہے، لہذا اگر یہ اسٹنگ یا کوئی ایسے یہ مشروب یا ڈرنک جس میں کیفین کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے فوری سکون مل جاتا ہے لیکن اس میں نشہ نہیں ہوتا، یا آہستہ آہستہ وہ نشے کا عادی بنا دیتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسی ڈرنکس وغیرہ کا یوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیچرل موسمی کا جوس پیجئے، انار کا جوس نکلوا کے پیجئے، کیا کولڈ ڈرنکس وغیرہ کو پیتے رہتے ہیں، اصل جو ہے نیچرل جو ہے اس سے طاقت اور قوت آئے گی۔ اور جو بوتلیں ہیں، کیفین ہو، اسٹنگ ہو یا چارج ہو، ان کے پینے میں اگر واقعی نشہ نہیں ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرام چیز نہیں ملی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا پینا جائز ہے۔ ہاں البتہ اگر اس سے نشے کے عادی ہو رہے ہوں یا اس کے نقصانات کہیں نہ کہیں بدن پہ ہو رہے ہوں تو ایسی صورت میں اس سے بچا جائے، اور بہتر یہ کہ نیچرلی جوس، فروٹ جوس موسمی کا، انار کا آپ نکال کے پیئے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ محمد صادق ہیں، یہ ان کا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم حضرت، میرا سوال ہے درگاہ مزاروں پر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی منتوں کو مانگتے ہیں اور جادو ٹونا یا اثرات یا سحر کو شکار لوگ صحیح ہو جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جبکہ حضرت قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو پھر یہ سب کیا ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے یا پھر بابا جی کی کرامت ہے؟ واضح کر دیجیے گا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دراصل شیطان کی
بڑی ہیلے بازیاں مکاریاں ہیں، کیونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ قرآن کریم میں فرمائے گا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، یہ تمہارا واضح دشمن ہے، ایسا امانت دار اور ایماندار دشمن ہے کہ اپنی دشمنی بڑی ایمانداری سے نبھاتا بھی ہے، جب تک جہاں موقع ملتا ہے اپنی دشمنی وہ نبھا کر رہتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ مزارات پر جا کے جو سحر ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، وہاں پر ان کی پیشیاں ہوتی ہیں، عرضیاں ہوتی ہیں، وہاں علاج معالجہ ہوتا ہے اور لوگ صحیح بھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ شفا دینا اللہ کا خزانے کا عمل ہے، اللہ ہی کے حکم سے شفا ملتی ہے۔ کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی نبی بغیر اللہ کے حکم کے، کیونکہ معجزہ نبیوں کے ہاتھ ہوتا ہے، کرامت ولیوں کے ہاتھ ہوتی ہے، لیکن نبیوں کا معجزہ، ولیوں کی کرامت بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے، لہذا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی درگاہ کا مجاور، کوئی سجادہ نشین کسی کو صحت اور شفا نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مزارات پر پیشی ہوتی ہے ان لوگوں کی جن پر کوئی اثرات ہوتے ہیں، کوئی اچھے ہوتے ہیں، کوئی بزرگ ہوتے ہیں، کوئی جنات ہوتے ہیں، کسی نے سحر کیا ہوتا ہے، جادو کیا ہوتا ہے، وہ 2 4 8 10 پیشیاں کسی بھی درگاہ پر دیتے ہیں، وہاں پر سجدہ کرتے ہیں، یا وہاں پر کوئی منت مانتے ہیں، دیگ ایک چڑھا دیتے ہیں یا دھاگا باندھ دیتے ہیں تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صحیح کیسے ہوتے ہیں؟ کیا واقعی بزرگوں کی کرامت ہے یا پھر ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ تو اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ 2 مخلوق ہیں مکلف، ایک انسان ایک جنات ہے، دونوں مکلف ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے پیدائش کے مقصد کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان و جنات کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی ہی عبادت کرنے کے لیے۔ لہذا جس طریقے سے انسانوں میں کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، مطیع ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، بدعقیدہ ہوتے ہیں، بدعتی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جناتوں میں بھی ایمان والے بھی ہیں، غیر ایمان والے بھی ہیں، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جناتوں کا وہ گروہ اور جماعت جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تشریف لا کر ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے، جس کا سورہ جن میں ذکر ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ جنات جو کہ ناری مخلوق ہے، اس میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، مومن بھی ہیں، غیر مومن بھی ہیں، اس میں مشرک بھی ہیں، اس میں بدعتی بھی ہیں، اس میں جو ہے بدعقیدہ بھی لوگ ہیں۔ چنانچہ یہ شیاطین کا ہی مشن ہے، اور شیطان کا مشن اس لیے ہے کیونکہ ایک آیت ہے جب وہ نازل ہوئی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بندے کے گناہ کتنے بھی ہوں بس وہ اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کتنے ہی ہوں سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو شیطان کا سردار ابلیس عزازیل بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑے سخت اور کریہ اور ناپسند آواز سے چیخا، اور اس کی چیخ انسان کے علاوہ تمام لوگوں نے سنی، اور اس کے چیلے چپاٹے سب کے سب جمع ہو گئے اور کہا بھائی کیوں چیخا ہے، کیا بات ہے، تجھے موت آ رہی ہے، کیا ہے، پریشانی ہے، کیوں ڈکار رہا ہے؟ فرمایا میں کیا کروں، میری ساری محنت پر پانی پھر گیا، میں اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہوں۔ آج قرآن کریم میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہماری ساری محنتیں، ساری کوششیں بیکار، پل بھر میں بیکار ہو جائیں گی، لمحے بھر میں خراب ہو جائیں گی۔ کہا کیا ہے؟ فرمایا کہ آج قرآن کریم کی آیت یہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں سے کہا تم نا امید مت ہو، مایوس نہ ہو میری رحمت سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو،
کیونکہ اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور یہ ان لوگوں کے بارے میں ہوئی ہے جو گناہ کر چکے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر چکے ہیں۔ چنانچہ اس آیت سے شروع کا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے نبی جی آپ اعلان فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے میری نافرمانی کر کے، مجھے ناراض کر کر، کہ لا تقنطوا، وہ مایوس نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اب تو ہم گناہ کروائیں گے، بندہ توبہ کر لے گا، معاف ہو جائے گا۔ ہماری تو ساری محنتیں بیکار ہو گئیں۔ اس نے اپنے آپ کو اور اپنے کارندوں کو، چیلے چپاٹوں کو اس کام پہ لگائے کہ اس کا کاٹ ڈھونڈو۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد سمندر پہ شیطان جب بھی اپنا تخت لگاتا تو بیچوں بیچ سمندر پہ لگاتا ہے، بیچوں بیچ سمندر پر شیطان کا تخت لگا، شیطان کے چیلے چپاٹے سب آ گئے اور کہا شیطان نے کہ میں نے اس کا کاٹ ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب بندوں کو ایسے کاموں میں لگا دو جن کاموں کو وہ دین سمجھے اور حقیقت میں وہ دین نہ ہو، کیونکہ جب وہ حقیقت میں وہ بے دینی کے کام، حقیقت میں وہ گناہ کے کام، ریئل میں وہ کیا ہے بڑے جرم ہوں، پاپ ہوں، شرک ہوں، لیکن لوگوں کو عبادت کے نام پر، عقیدت کے نام پر ایسے کاموں میں لگا دو، کیونکہ اگر وہ گناہوں کے کاموں کو عبادت سمجھ کر، شرک کو عقیدت سمجھ کر کرے گا تو توبہ بھی نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہیں ملے گی۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ شیاطین اور جنات پہلے آتے ہیں اور انسانوں کو پریشان کرتے، اور پریشان انہی کو کرتے جو پاک نہیں رہتے، پریشان انہی کو کرتے جو نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں بناتے، جو گھر میں آتے جاتے وقت جو ہے دعاؤں کے پڑھنے کا معمول نہیں رکھتے، جو ٹوائلٹ سے نکلنے اور باہر آنے پر دعاؤں کے پڑھنے کا معمول نہیں رکھتے ہیں، جو کیا ہے راستے کے چلنے کے آداب سے واقف نہیں ہیں، جو خوشبو لگا کے اور جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو بے دین ہیں، جن کو بس زندگیاں گزار رہے ہیں، جو ناپاک رہتے ہیں، ان پر یہ جنات و شیاطین آ جاتے ہیں، اور پھر یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ میں فلاں بزرگ ہوں، مجھے یہ پسند آ گئی تھی، اس نے مجھے ستایا تھا، یہ میرے مزار پہ آئی تھی۔ اللہ کے بندو یہ سوچو کہ بزرگ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو ستائے، کسی کے اوپر آ کر پورے اہل خانہ کو پریشان کرے، وہ بزرگ نہیں ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی کسی کو ستائے، اپنی عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے فعل سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، بزرگ تو دور کی بات ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے مسلمان بھائی اس کی زبان سے، اس کے فعل سے کیا ہے محفوظ نہ رہے۔ تو لہٰذا یہ بزرگ نہیں ہوتے بلکہ شیاطین اور جنات ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں کہ میں فلاں ہوں، مجھے یہ پسند آ گئی ہے، میں اس کو لے جاؤں گا اور اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور پھر جو ہے یہ ان کا علاج مولویوں سے ہوتا ہے، قرآنی آیات سے ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے شفا اس وقت نہیں ملتی، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا مضبوط ہے، لے کے اس کو رائے مل جاتی ہے کہ فلاں بابا کے یہاں پیشی کراؤ، فلاں مزار پر لے جاؤ، فلاں آشیانے پہ لے جاؤ، فلاں آستانے پر جو ہے مرغا چڑھاؤ، بکرا چڑھاؤ، یہ دھاگا باندھو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ جو شیاطین جنات جو شریر ہے، بدعقیدہ ہے، غیر ایمان والے ہیں، یہ ان پر آ جاتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے مزارات پر پہنچنے کے بعد ان سے ہٹ جاتے ہیں اور اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے کچھ جنات صحیح العقیدہ ہیں، وہ جو ہے کسی کے اوپر آ جاتے ہیں تو وہ کسی اللہ والے کے نام سے ہی وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، تکلیف نہیں پہنچاتے، ان کا نام سنتے ہی۔ کچھ جو ہے بدعقیدہ ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے مزارات وغیرہ پر جا کر صحیح ہوتے ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے دجالی فتنوں کے بارے میں آیا ہے، دجال جب نکلے گا تو اللہ اس کو اتنی پاور اور طاقت دے گا کہ وہ یہ کہے گا فلاں شخص کے باپ زندہ ہو جا، وہ حقیقت میں اس کا باپ نہیں ہوگا بلکہ ایک شیطان
اس شخص کے باپ اور والد کا روپ اور شکل اختیار کر کے زندہ ہو جائے گا، اور یہ کمزور اگر ایمان والا ہے تو یہ دجال کو خدا مان بیٹھے گا۔ تو جو نظام دجالی فتنوں کا تھا وہی آج جو ہے جو مزارات پہ دیکھتے ہیں، پیشیوں میں اور حاضریوں میں صحیح ہو جاتے ہیں، یہ جو ہے شیاطینی اور جناتی جو عمل ہے اس کے زیر اثر ہوتا ہے۔ پھر لوگ وہ ہے اس بابا پر، اس آستانے پہ جھک جاتے ہیں، جبی ٹیک دیتے ہیں، اور پھر نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ سب ایک شیطان ہے۔ البتہ آپ پاک رہیے گا، پیارے آقا کے سنتوں کے مطابق زندگی گزاریے گا، نمازوں کا اہتمام کیجیے گا۔ قسم اللہ کی یہ جنات و شیاطین ہماری بال بھی بہکا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے حفظہ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ پیارے آقا نے بھی فرمایا اللہ کی طرف سے اگر حفظہ فرشتے مقرر نہ ہوتے تو یہ مخلوق تو ہمیں چاٹ کے ختم کر ڈالتی۔ لہذا خوب پاک رہیے گا اور نمازوں کا اہتمام کیجیے گا۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گھر سے نکلنے اور آنے کی دعا پڑھیے گا۔ بیت الخلاء ٹوائلٹ میں آنے جانے کی دعا کا پڑھنے کا معمول بنا لیجیے گا۔ انشاءاللہ کوئی بھی جنات و شیاطین آپ کو پریشان نہیں کرے گا، کوئی سحر نہیں ہوگا۔ اور سحر کیونکہ انسان کا دشمن ہے، اور سحر اور جادو ٹونے میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، سورہ فلق کی آیت ہے، اور گرہوں میں اور گانٹوں میں پھونک مار کر دم کرنے والیوں کے شر سے۔ لہذا جادو ٹونے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں۔ جب جادو ٹونے ہونے لگیں اور آپ جادو ٹونے سے بچنا چاہتے ہیں، محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کہیں مدار پہ جانے کی نہیں، کہیں آستانے پر حاضری کی ضرورت نہیں، کہیں پیشی کی کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس آپ معوذتین کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سونے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ کوئی سحر آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ ان کا محمد صادق ہیں، یہ کہہ رہے ہیں دوسرا سوال، حضرت میرا سوال ہے کہ الحمدللہ بقرعید پر بکرے کے علاوہ ہم جو ہے بھینس میں بھی لگوا دیتے ہیں، 4 حصے ڈالتے ہیں اور اس کی قربانی گھر پر ہی کرتے ہیں، تو ہمارے کچھ رشتہ دار یا ملنے والے لوگ آ کر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پونچھ دم کا گوشت یا پھر پائے یا سر مانگتے ہیں، جبکہ 3 حصے باہر کے بھی ہوتے ہیں۔ اپنے حصے کا گوشت لائیں گے تو میں اپنے ان لوگوں کو کس طریقے سے سمجھاؤں کہ سب حصے برابر کرنے کے بعد دیا جائے گا؟ اگر منع کرتا ہوں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے گا، اگر آپ بڑے جانور میں قربانی کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ بڑے جانور میں 7 حصوں کا ہونا ضروری نہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ایک بڑا جانور اپنی طرف سے ایک آدمی بھی کر سکتا ہے، اس میں 7 سے کم حصے 2 3 4 5 7 حصے بھی، زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، کم سے کم 2 حصوں میں 4 حصوں میں 6 حصوں میں اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو پورا جو ہے 4 حصے لیتے ہیں، 3 حصے کسی اور کے ہوتے ہیں تو کسی اور کے نہ ڈالیں، بلکہ اب جو ہے پوری بھینس اپنی طرف سے کریں۔ 4 حصے ہو رہے ہیں تو 4 ہی رہنے دیں، کیونکہ بڑا جانور میں جو ہے کم سے 4 حصوں سے بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، اس میں صرف 4 حصے کی قربانی بھی ہو جائے گی، لہذا اس کو قربان کر لیں۔ یا پھر 3 حصوں میں اللہ کے رسول کی، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی، آپ کے نواسے حضرت حسن حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان حضرات کو عیسیٰ علیہ الثواب کی نیت سے ان کے نام کے حصے ڈال دیں۔ اگر نہیں ڈالے تو 4 لوگوں کی طرف سے بھی بھینس مکمل ذبح کی جا سکتی ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، اور اس کا گوشت پھر رشتہ داروں کے ان کی مرضی کے مطابق آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اور ان کو ان کی مرضی کی اور چاہت کے مطابق گوشت کے پارچے اور حصے پہنچا بھی سکتے ہیں، کسی کو پائے، کسی کو سری، کسی کو بھیجا، کسی کو بونگ، کسی کو کچھ بھی، کسی کو کلیجی بھیج سکتے ہیں آپ۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو ان سے کہہ دیجئے گا کہ بھائی ہم اپنے گھر پر جو قربانی کروا رہے ہیں بھینس کی، اس میں سب حصے ہمارے نہیں ہیں، بلکہ بقیہ حصے دار بھی اس میں شامل ہیں، اور ہم ان کی مرضی کے بغیر
ان کی چاہت کے بغیر آپ کو کوئی بھی گوشت کا حصہ یا پائے یا سری نہیں دے سکتے، جبکہ تقسیم سے پہلے جائز نہیں ہے۔ چاہے وہ ناراض ہوتے تو ناراض ہوتے رہیں، ہاں تقسیم ہو جائے اور آپ کے حصے میں جو کچھ آئے اور پھر آپ کے رشتہ دار آپ سے مطالبہ کریں تو آپ اگر ان کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ یہ ہیں ام ہانی، یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے مفتی صاحب۔ جی الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب مجھے ایک خواب آیا ہے کہ میں اپنے پرنسپل کے گھر پر ہوں، اس گھر میں پرنسپل سر کی بیٹی ہے اور میں ہوں، اور ایک آدمی ہے پرنسپل سر کے گھر پر کسی جنات کا اثر ہے، تو ہم تینوں اس گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی بیٹی باہر جا رہی ہوتی ہے، ان کے پیچھے وہ آدمی اور ان آدمی کے پیچھے میں، لیکن وہ آدمی مجھے باہر نہیں جانے دے رہا ہے، خود باہر جا رہا ہے لیکن مجھے نہیں جانے دے رہا ہے۔ کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیتا تھا تو کبھی مجھے دھکا دے دیا کرتا تھا اور میرے ہاتھ پکڑ کر پتہ نہیں کیا پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن میں تبھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور میں کنٹینیو پڑھتی جا رہی ہوتی ہوں اور قرآنی صورتیں بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں، اور وہ آدمی جس دروازے سے نکلتا ہے وہ دروازہ بند کر دیتا ہے، لیکن میں قرآنی آیت پڑھتی جا رہی ہوں اور وہ دروازے کھلتی جا رہی ہے اور وہ دروازے کھلتے جا رہے ہیں، جو میں آیت الکرسی پڑھ رہی ہوں وہ بند دروازے کھلتے جا رہے ہیں، اور پھر ہم تینوں گھر سے باہر آ گئے ہیں، اور یہ خواب مجھے دن میں دکھا ہے، اور اس گھر سے باہر آ کر میں وضو بنا رہی ہوں تبھی میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھیے گا، یہ جو ہے خواب ہے، دن کا خواب ہے، 9 بجے دیکھا ہے، تو دنوں کے خواب کی عموماً کوئی تعبیر نہیں ہوتی، لیکن اگر تعبیر لی جائے تو تعبیر کا یہ پہلو ہے کہ آپ اپنی صحبت جن کے ساتھ ہے، ایز اے ٹیچر، ایز اے فرینڈ، ایز اے کوئی متعلق، آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں، جن کی صحبت آپ نے اختیار کی ہے، وہ اگر اچھے نہیں ہیں تو ان کی صحبت سے آپ دور ہو جائے ورنہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اپنی صحبت اچھی کیجیے گا، نیک صحبت ہوتی ہے تو انسان نیک بنتا ہے، برائی صحبت ہوتی ہے تو کتنا بھی انسان بچنا چاہے اس برائی کی چھینٹیں کچھ نہ کچھ اس کے اوپر آ ہی جاتی ہیں۔ لہذا سب سے پہلا تنبیہ اس خواب کے ذریعے سے یہ کی گئی ہے کہ آپ اپنی صحبت درست کر لیجئے گا، کیونکہ صحبت درست نہیں ہوگی تو آپ کسی بھی مصیبت میں گھر جائیں گی۔ اور رہا یہ کہ آیت الکرسی، قرآنی صورتیں پڑھنے کی طرف آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، تو آیت الکرسی تو آیت حفاظت ہے، یقیناً اس کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے بندوبست اور انتظام ہو جاتے ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں جیسا کہ آپ کے خواب میں کھل رہے ہیں۔ لہذا کوئی بھی خلاف شرع کام ہو رہا ہے آپ اس سے بچ جائیے گا، اور آپ اب تک اس کو بچ رہی ہیں تو یہ اللہ کا کرم کہیے گا، کیونکہ اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی اس ڈھیل کو آپ نہ سمجھ کر اور لگی رہیں گی تو جو ہے ضرور رسوائی کا، بدنامی کا یا کوئی نقصان کا سامنا کریں گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خلاف شرع کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ صحبت اگر صحیح نہیں ہے تو صحبت کو صحیح کریں، اور ہر حال میں آیت الکرسی کا ورد رکھیں، گھر سے نکلتے وقت، جاتے وقت، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت کے بندوبست ہو جائیں گے، انتظامات ہو جائیں گے۔ اور اس گھر سے نکل کر آپ نے جو وضو بنا رہی ہیں اور تبھی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کی طرف یہ کہ آپ اگر توبہ کریں گی تو آپ کے سب گناہ معاف اللہ تعالیٰ کر دے گا، کیونکہ وضو بنانے سے تمام اعضائے جسم سے کیے جانے والے گناہ دھل جاتے ہیں، اور خواب میں وضو بناتے ہوئے دیکھنا گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ لہذا خوب غور کیجیے گا، اور اگر کچھ ایسا نہیں کرتی ہیں تو آئندہ فیوچر میں اس بات کا خیال رکھیے گا۔ یہ پاکستان سے ہیں، ان کا سوال کیا ہے، میں سوال سن لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد جواب دیتا ہوں، اور غالباً ان کے خواب کی تعبیر ہی ہوگی، خواب ہی پوچھ رہی ہوں گی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، یہ خواب مطلب تقریباً 5-6 دن پہلے کہ
जो मेरा माथा है ना उस जगह से जो स्याही होती है ना ब्लैक कलर की, वो उस जगह से लेके जो फेस की मतलब साइड की जगह है वहाँ से कान के करीब क्रॉस करके नीचे गले तक जाती है, मतलब पूरे चेहरे पर नहीं आती। तो मैं कहती हूँ कि और जो मुझे तिल है ना चेहरे पर आंखों के सामने, वो भी उभर कर स्याही की सूरत में नीचे आते हैं गाल पर। तो मैं कहती हूँ कि मैंने इनका इलाज क्यों नहीं करवाया पहले, और जो स्याही है वो मेरे फेस की साइड को क्रॉस करके गले तक जाती है। तो मैं कहती हूँ कि मुझे क्या हो, मतलब ये क्यों है, तो इसकी क्या तदबीर होगी, मुझे बताएं आप। इन बहन का ख्वाब है और इन्होंने ख्वाब में अपने चेहरे पर स्याही देखी है, कालौश देखी है और तिल वगैरह भी है। वो उस तिल की ब्लैक कलर जो होता है उसकी स्याही फैलती हुई जो है गर्दन तक आ गई है। इसकी ताबीर क्या है? इसकी ताबीर यह है कि कुछ काम खिलाफ सुन्नत और गुनाह के इर्तिकाब के कबील से आपसे सरजद हो रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी इस्लाह की तौफीक बख्शे और जो है गुनाहों से हम सब की हिफाजत फरमाए। इसमें यही इशारा है, क्योंकि कुरान करीम में जो है चेहरे की खिलखिलाहट को और चेहरे की तरोताज़गी को अच्छे और ईमान वाले नेक आमाल वाले मोमिन की निशानी बताई है, और जिनके चेहरे सियाह होंगे ये जहन्नमी हैं, गुनाह वगार हैं। लिहाजा सियाही अपने चेहरे पर ख्वाब में देखना ये यकीनन खिलाफ सुन्नत और गुनाह के कामों की तरफ इशारा है। लिहाजा उन कामों से बच जाइएगा ताकि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की रुसवाई दोनों से बचाए और आखिरत की सुरखरुई अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दारैन की दौलत से माला माल फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। ये अफीफ़ा बहन है, ये कह रही हैं क्या कोई भी अमल या वजीफ़ा औरत या लड़कियां कर सकती हैं? क्योंकि लोग बोलते हैं लड़कियों का खून हल्का होता है, चीज़ जल्दी पकड़ में आ जाती है। देखिए कोई भी अमल है, कुरान शरीफ का अमल है, नेक नियति के साथ नेक मकसद के लिए और कुरान और हदीस के तरीक़े पर कुरान और हदीस में आई हुई दुआ या आयत के ज़रिए से कोई भी अमल आप कर रहे हैं, चाहे वो विर्द की शक्ल में हो यानी अनगिनत मरतबा पढ़े जाने वाला कोई अमल हो, या वजीफ़े की शक्ल में यानी ख़ास मकदार में पढ़ा जाने वाला हो, वो कोई भी कर सकता है। अच्छा, अनमेरिड भी कर सकते हैं, मैरिड भी कर सकते हैं, मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं। लेकिन कोई अमल ऐसा है जो 40 दिन कंटिन्यू करना पड़ता है, तो वो चूँकि एक माहाना माहवारी जो उज़्र होता है वो एक मजबूरी होती है, इसकी वजह से कोई अमल 40 दिन का वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई अमल करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि लड़कियों का खून हल्का होता है, इस पर जल्दी असर अंदाज होते हैं और ये है वो, ये फजूलियात की वाहियात और शर्तें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सैयद अहमद साहब है, इनका सवाल है, देखते हैं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब खैरियत से होंगे। मैं मसला ये मालूम कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो मस्जिद है वो ऐसी है कि एक प्लॉट ले लिया और मतलब इस शक्ल पे है कि पहले एक प्लॉट ले लिया, फिर दूसरा प्लॉट ले लिया, फिर तीसरा प्लॉट ले लेके ये जगह बढ़ा ली, फिर उसमें एक मेहराब बना दी, वो मस्जिद की शक्ल बन गई। अब उसमें मस्जिद का जो खारजी हिस्सा वो नहीं है, वज़ू खाना है। वज़ू खाने के बाद में वही वज़ू खाने के बाद में चप्पलें उतरती हैं और चप्पलें उतरने के बाद में अगर चाहें सही सलीके से लगाएं तो बीच में एक सप्पी लग सकती है, लेकिन कोई सलीके से नहीं लगाता तो वो चप्पलें इधर उधर लगी रहती हैं और उसके बाद में फिर दीवार आ जाती है। दीवार के बाद में बाहर मस्जिद के जो गेट है वहाँ ऐसा होता है कि जुमे के रोज़ वहाँ चटाई बिछाकर नमाज अदा की जाती है, नमाजी ज़्यादा होने की बिना पर, या रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में कि वहाँ चटाई बिछाकर नमाज अदा की जाती है। तो क्या ये तरीक़ा सही है? उनकी बाहर पढ़ने वालों की नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? जमात से नमाज अदा करते हैं और माइक की आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाती है उन तक, लेकिन बीच में वज़ू खाना आ रहा है और दीवार भी आ रही है और चप्पलों की जगह है, वहाँ सब बंदी भी हो सकती है। तो इस तरीके से छोड़कर नमाज अदा करते हैं कि उन लोगों की नमाज दुरुस्त हो जाएगी या नहीं? बराए करम जवाब इनायत फरमा दे। इमाम साहब जो फरमा रहे थे, हमारी मस्जिद के मुफ्ती साहब हैं भी, तो ये बता रहे थे कि इस तरीके से नमाज नहीं होगी, जहाँ चप्पल बिछते हैं वहाँ भी आप सब बंदी कीजिए, उसके बाद में फिर पीछे लगाइए सब, तो नमाज होगी। बराए करम मुफस्सल जवाब इनायत फरमा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। हवाले के साथ मिल जाए तो और अच्छी बात हो जाएगी।
इस पर जी, इनका सवाल है कि ज़मीन की जगह को किस्तों की शक्ल में ले लिया, कुछ लिया गया, फिर लिया गया, फिर लिया गया, यानी उस तमाम मुतफ़र्रिक़ वक्तों में और मुतफ़र्रिक़ तौर पर जो जगह ली गई वो मस्जिद में शामिल होती चली गई। इस वक्त इनकी मस्जिद में कोई वज़ू खाना ख़ारिजी मस्जिद में नहीं है। एक मस्जिद शरई होता है, एक मस्जिद उर्फ़ी होता है। मस्जिद उर्फ़ी उसे कहते हैं जो पूरी मस्जिद होती है, जिसमें टॉयलेट भी आ गया, इमाम मुअज़्ज़िन के कमरे भी आ गए, वुज़ू खाना भी आ गया, चप्पल रखने की जगहें भी आ गई, अगर किचन है तो वो भी आ गए। इसे मस्जिद उर्फ़ी कहते हैं। शरई मस्जिद वो कहलाती है जो शरई हुदूद में होती है, जहाँ नमाज होती है और जहाँ पर एतिकाफ़ में बैठने वाला शख्स आज़ादाना तौर पे जा आ सकता है, उसे शरई मस्जिद कहते हैं। लिहाजा इनके यहाँ पर जो वुज़ू खाना है वो शरई मस्जिद में है। वुज़ू उमूमन मस्जिद उर्फ़ी यानी शरई मस्जिद से ख़ारिज होता वो नहीं है। और उसके बाद एक दो सफ़ों में जो है चप्पल अप्पलें होती हैं, तो ऐसी सूरत में जो मस्जिद से बाहर जो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं तो क्या वो जमात में शामिल होंगे या नहीं? अगर वो बाहर नमाज़ पढ़ रहे हैं और दरमियान में कोई रास्ता है, राहगुज़र है, सफ़ों का इत्तिसाल नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत में मस्जिद चप्पल उतारने की जगह शरई मस्जिद है, तो ऐसी सूरत में उस जगह को चप्पलों से खाली करके वहाँ सफ़ बनाई जाए, ताकि मस्जिद के बाहर जो जुमे वग़ैरह में या बड़े मजमे में जो लोग मुसल्लियान मस्जिद के बाहर सफ़े बना लेते हैं, उनका मस्जिद के अंदर की सफ़ों के साथ इत्तिसाल हो जाए और उनकी नमाज दुरुस्त हो सके और वो जमात में शामिल हो जाएं। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है। आपकी मस्जिद के इमाम और मुफ्ती साहब ने जो मसला बताया बिल्कुल सही बतलाया है।